بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 30 نمبر کلاس ہے، 30 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم سورۃ ملک سے جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ سب کچھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ ملک ہے اور سورۃ ملک کا مطلب ہے بادشاہت۔ کچھ لوگ اس کو سورۃ ملک کہتے ہیں، لیکن اس میں لام کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، ملک۔ مکی سورت ہے، 30 اس کی آیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث میں ان الفاظ سے اس سورت کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو کہ 30 آیات کی ہے، اور وہ جو ہے شفاعت لاصحابیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ 30 آیات والی سورت جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گی۔ اور کچھ ایسی روایات میں بھی الفاظ موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی، یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں جو ہیں وہ عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ کر لیں گی، عذاب قبر سے جو ہے یہ نجات دیں گی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے چند چیزیں اپنی قدرت، اپنی کمالات کی دکھائی ہیں، کائنات کا ایک سیر کروائی ہے کہ یہ ہے کائنات، اور جس رب نے یہ بنائی ہے، اس کائنات کو دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر تم نہیں مان سکتے ہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات، بہت مرتبے اور مقام والی ہے۔ تبارک کا یہ برکت سے ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ، زیادہ بلندی والا، زیادہ مرتبے والا، زیادہ شان والا، سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی قدرت اور کمالات میں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس ذات نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس سورۃ ملک کی دوسری آیت میں ایک بہت بڑی چیز کو بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر سکتا ہے۔
لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے زیادہ اعمال کون کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے وہ اعمال کی گنتی کے اندر نہیں کہ اس نے ایک پڑھا ہے یا 2 نفل پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں، یہ اتنا کاؤنٹ نہیں ہوگا جتنا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعداد و شمار یہ ہوگا کہ کیسے پڑھا ہے، کس طرح دیا ہے۔ ایک انسان 1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور ایک انسان 1 روپیہ دے رہا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ دینے والے نے کس اخلاص کے ساتھ کن حالات میں کیسے دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 1 روپے والے کو اجر جو ہے وہ 1,00,000 روپے والے سے کہیں زیادہ مل رہا ہو۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، کس کے اندر جو ہے وہ اعمال میں کوالٹی پیدا ہوتی ہے اور کس کے اندر وہ اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو تہ بتہ، الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان جو ہے ایک دوسرے کے اوپر پیدا فرمائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا اس رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں، اس رحمان کی اس مخلوق میں کیا کوئی بے ضابطی، بے قاعدگی، کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے؟ من تفاوت، فرجع البصر هل ترى من فطور، بار بار اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھ، کہیں کوئی نقص، کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ اپنی نظر کو لوٹا کے دیکھنا، ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نظر جو ہے وہ تیری طرف تھک کر جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گی، اور وہو حسیر، اور وہ انسان جو ہے وہ ذلیل اور عاجز ہی ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کہیں اسے کوئی نقص، کہیں کمی، کہیں کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو مزین کیا ہے ان ستاروں کے ساتھ، اس سے آسمان کو زینت جو ہے وہ دی ہے۔ الذی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ سارے چراغ ہیں، یہ روشن ستارے ہیں، اللہ نے اس کے لیے اس کے ذریعے آسمان کو مزین کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے کہ شیطان جو آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی ستاروں کے ذریعے انہیں جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ ایسے ہی کافروں کے لیے بھی جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اذا القوا فیہا، جب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس جہنم کی ایک زوردار آواز ہوگی، لہا شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی اس جہنم میں، اس میں انہیں ڈالا جا رہا ہوگا۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم جو ہے وہ غصے سے پھٹ نہ جائے، اس طرح وہ جوش مار رہی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتیکم نذیر، جب بھی اس جہنم میں گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے دروغے پوچھیں گے، وہ تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کسی نے آگے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے ہیں؟ قالوا بھلا، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا
اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی ہے. ہمارے پاس اللہ کے ڈرانے والے پیغمبر آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم جو ہو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہو، ہم نے جھٹلایا تھا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور فرمایا کہ اگر ہم دنیا میں صحیح طرح سنتے سمجھتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہاں یہ سب جہنمی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس دوری ہے یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے جہنم والوں کے لیے. اور ان کے مقابل میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے مقابل میں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب کے ساتھ بغیر دیکھے ہوئے اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم خفیہ بات کرو، آہستہ کرو یا اونچی بات کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ایک کے سینے میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہی جانتا ہے. الا يعلم، کیا وہی نہیں جاننے والا کہ جس نے پیدا کیا اور وہ وهو اللطیف الخبیر. الا يعلم من خلق، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے، یعنی یقیناً اسی نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور وہ لطیف ہے، خبیر ہے. هو الذي جعل لكم الارض ظلولا، اسی نے تمہارے لیے اس زمین کو ایک بچھونا، ایک رہنے کی جگہ بنایا، تمہارے تابع کیا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تم اس کی راہوں میں چلو اور اپنے لیے رزق تلاش کر کے اس کو کھاؤ. وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف جو ہے وہ تم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے. سورۃ حدید میں اور سورۃ پیچھے غالباً سورۃ آل عمران میں وہ آیات گزری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. لیکن جب یہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں فرمایا فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کی راہوں میں اور اپنی دنیا حاصل کرو. یہاں پہ چلنے کا ذکر اور وہاں پہ دوڑنے کا ذکر. فامشوا فی مناکبہا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہارے لیے زمین میں تمہیں دھنسا دے اور زمین کو جو ہے وہ زلزلہ ہو اور تم اس میں دھنس جاؤ؟ کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے وہ تمہیں ڈرانا تھا، کس طرح تمہیں ڈرانے والے آئے تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا، پس دیکھ ان کا انجام اور کیسے کیا ہوا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. یہ جو آسمان میں فضا میں پرندے دوڑ رہے ہوتے ہیں، صفیں بنا کے اڑ رہے ہوتے ہیں، کون ہے ذات جو ان کو پکڑ رہی ہوتی ہے، کون ہے ذات جو ان کو سنبھال رہی ہوتی ہے، کس ذات نے انہیں وہ طاقت دی ہوتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. فرمایا امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا لشکر ہے تمہارا جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کافر لوگ دھوکے کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور،
اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو تمہیں رزق دے سکتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے، کوئی تمہیں رزق دینے والا ہے؟ یہ کافر تو صرف سرکشی میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کوئی ذات نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو اپنے چہرے کے بل الٹا ہو کے چلے ٹیڑھے راستے پہ، اور اس کے مقابل میں ایک انسان سیدھا اور سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، تو کیا یہ برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، تمہارے لیے آنکھیں، تمہیں جو ہے وہ سننے کی نعمت عطا فرمائی، تمہیں دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی، تمہیں جو ہے وہ دل سوچنے کے لیے دیے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن پھر بھی بہت کم ہے جو اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون، اسی نے تمہیں جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ پیدا کر کے پھیلایا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر بار بار یہی کہتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آنے والا عذاب ہے، وہ کب اس کا وعدہ ہے اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ علم سب چیزوں کا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں، میری ذمہ داری صرف تمہیں ڈرا دینا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جس دن جب اسے دیکھیں گے، جب اس کے قریب ہوں گے، تو اس وقت ان کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس سے تمہیں مانگتے تھے، جس میں تم جلدی کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ اگر مجھے فوت کر لے، میرے ساتھ جو لوگ ہیں سب کو بھی فوت کر لے، تو کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے سب کچھ کرنے والا، ہم اسی پہ ایمان لائے، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس تم ان قریب جان لوگے کہ گمراہی پہ کون تھے جو واضح گمراہی پہ اوپر چل رہے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اور لوگوں بتاؤ اگر تمہارا پانی جو ہے جس کو پیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پینے کے پانی کو جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ اتار دے، زمین میں جو ہے وہ اس پانی کو جو ہے وہ ختم کر دے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی جو ہے وہ تمہیں پینے والا دے گا؟ کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، لہذا اللہ کی مانو اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرو۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے زمین و آسمان بنانے والا، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو ہے دنیا میں اور آخرت میں تمہارے جو ہے وہی تمہارا مالک ہے، اور سب چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے یہ آزمانے کے لیے دن اور رات پیدا کیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ ہے اس صورت کا خلاصہ، سورت ملک، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور سورت سجدہ کو رات جو ہے وہ سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت اور سورت سجدہ جب رات کو پڑھی جائیں تو انسان کو عذاب قبر سے جو ہے یہ صورتیں محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورت قلم۔ یہ سورت قلم بھی مکی ہے اور اس کی 52 اس کی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی آیات میں بہت بڑی چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی یہ جتنی ابھی صورتیں مکی صورتیں آ رہی ہیں، ان سب کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، جیسے مدنی صورتوں میں یا پیچھے صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار واقعہ جو ہے رپیٹ ہوا، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات کو مختلف انداز میں بار بار رپیٹ کیا ہے۔ اور سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہاں پہ اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، وما یسطرون، اور جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، اس لیے کہ آگے جس چیز پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو لکھنے والی قلم ہے وہ بھی اس بات پہ گواہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے اس رب کی نعمت جو آپ کو نبوت دی گئی ہے اس پہ کوئی دیوانے نہیں ہیں، یعنی آپ کو جو وہ مجنون اور پاگل کہتے تھے نعوذ باللہ، آپ وہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اس بات کی بھی قسم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے نہ ختم ہونے والا بے انتہا آپ کے لیے اجر ہے، اور یہ بھی اس بات پہ اوپر بھی قسم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہت بڑے اخلاق پہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی انسان وہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ جیسے جیسے قرآن مجید نے فرمایا، اشارے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمل کرتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیا میں دیکھیں تو انتہائی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا ہیں، اگر حق کو پھیلانے میں دیکھیں تو کسی جبار سے بھی، یا کسی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وعظ اور نصیحت کر رہے ہوتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جیسے کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں، کأنہ منذر جیش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی لشکر کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے۔ جب کبھی مدینہ میں آتے سفر سے تو سب سے پہلا استقبال آپ کا کون لوگ کرتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سفر سے واپس آتے تو احادیث میں موجود ہے تلقاہ الصبیان، بچے جو ہے وہ دوڑ کر آپ کو جو ہے چمٹتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں۔ تلقاہ الصبیان، یعنی یہاں پر بھی بچوں کے ساتھ یہ، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیبت کھاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جا رہے ہیں، ایک بدو پیچھے سے آتا ہے اور چادر پکڑ کے زور سے پیچھے کھینچ دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے زور سے چادر کھینچنے کی وجہ سے جو گردن پہ نشان پڑ گیا تھا وہ بھی میں نے دیکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نشان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ذرا سوچئے کہ میں اور آپ ایک بازار میں چلتے جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی 2 ٹکے کا ایک انسان آ کے میرے اور آپ کے کپڑے کو زور سے کھینچ کے پھاڑ دیتا ہے، تو میرے اور آپ کا اس پہ کیا غصہ ہوگا اور ہمارا اس پہ کیا کردار ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں. پوچھا کہ وہ آگے سے کہتا ہے کہ اعطنی من مال اللہ الذی اعطاک بہ، او کما قال کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس مال میں سے حصہ دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس سے بڑا اخلاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ذرا اس سے بڑی بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، ایک صحابہ کی جماعت مسجد میں موجود ہے اور ایک انسان مسجد ہی کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. ذرا سوچئے کہ کتنی بڑی یہ حرکت ہو سکتی ہے. لوگ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں اس کو کرنے دو. جب وہ فارغ ہو گیا، پانی لا کے اس جگہ کو دھو دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. انک لعلی خلق عظیم، قلم کی اس بات پہ قسم ہے، جو قلم لکھ رہی ہے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کی قسم، کیونکہ وہ قلم اس بات پہ گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انک لعلی خلق عظیم ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں انجام ہوتا کیا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون ہے جو فتنہ پرور ہوگا، کون ہے کہ جو فتنہ میں پڑے گا تم میں سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، تیرا رب جو ہے وہ اچھے اور برے لوگوں کو جانتا ہے. فلا تطع المکذبین، آپ جھوٹوں کی کبھی اتباع نہ کریں. ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ جھوٹے تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلے ہو جائیں. یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے ہو جائیں اور آپ کے ڈھیلے پن سے یہ فائدہ اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ برے راستے پہ لے کے چلے جائیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہاں پہ اگرچہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یاد رکھ لیں کہ میں ایک بات کی تنبیہ کر دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اور رسول کے نام سے پکارا ہے، آپ کے نام سے نہیں پکارا ہے. سوائے دو جگہوں کے ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات سے جو ہے وہ پکارا ہے. بعض دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اس لیے جان بوجھ کے بول دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کے لیے یہ چیز لازم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم دروشی بھیجیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علی، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ بھیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی پیروی یا ایسے لوگوں کو کہنا مت مانیے جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے ہیں، جو کینہ پرور ہیں، عیب خور اور چغل خور ہیں، اور جو لوگ بھلائی سے روکتے ہیں اور گناہوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جو عتل بعد ذلک زنیم، جو اپنی گردن کشی اور پتہ نہیں کس نسل سے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اگرچہ اس کے پاس مال و اولاد جو کچھ بھی ہو، یعنی جو انسان دین سے دور اور دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور گناہ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، وہ عام معمول سا بن جاتا ہوتا ہے، آپ ان کی غلط بات میں کبھی مت پڑیے گا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، ایسے لوگ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پہلے کی قصے کہانیاں ہیں، پہلے ہی کے قصے کہانیاں ہیں. فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم جہنم میں جا کے اس کے ناک کے اوپر کر کے نشان لگائیں گے، اس کے ناک کے اوپر نشان لگا ہوگا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ
اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ اللہ نے فرمایا ان کو بھی ایسے آزمایا گیا ہے جیسے کہ اللہ نے ایک موقع پہ ایک باغ والوں کو جو ہے وہ آزمایا تھا۔ ان باغ والوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مختصر انداز میں جو ہے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے قسمیں اٹھائیں بغیر کسی استثناء کیے، بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے کہ ہم اپنے باغ کو جا کے کاٹیں گے، اس کا پھل پکا ہوا ہے، اور پہلے جیسے اس کا پھل جو ہے کچھ غریبوں میں کچھ دوسروں میں تقسیم کیا جاتا تھا، آج ہم کسی کو پتہ نہیں لگنے دیں گے، اور صبح اٹھ کے جا کے اپنا پھل جو ہے وہ جا کے اسے کاٹ لیں گے اور جمع کر کے رکھ لیں گے۔ فرمایا وہ نکلے صبح صبح، اور صبح صبح جو ہے وہ نکلے اور وہاں پہنچے، جب دیکھتے ہیں کہ اپنا باغ، آپس میں کہتے فلما رأوها قالوا انا لضالون، لگتا ہے ہم تو کہیں راستہ گم ہو گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم اپنے اس باغ سے محروم ہو چکے ہیں۔ راتوں رات آفت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کے سارے باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پھر کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تو ظالم تھے، اے اللہ تو پاک ہے ہمیں معاف کر دے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اے ہمارے اوپر افسوس کہ ہم ہی ظالم تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں بدلہ دے دے، ہم اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی جب مصیبت آن پہنچی، جب وہ چیز تباہ ہو گئی، اس کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اس سے پہلے معافی مانگتے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کی نعمت کا احساس کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کے چھوٹے موٹے عذاب ہیں، جو آخرت کا عذاب ہوتا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جانتے ہوں۔ آگے اللہ نے متقین کا واقعہ بیان فرمایا ان المتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہم متقین، بے شک متقین کے لیے اپنے رب کے ہاں، اللہ کے ہاں جنت، نعمتوں والی جنت ہے، کیا مسلمان اور مجرم جو ہے یہ برابر کر دیے جائیں گے؟ کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہیں جو ہے وہ کوئی کتاب دی گئی ہے جس سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بھی بہتر ہوں گے، ہم بھی بہتر ہوں گے؟ نہیں، ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تمہاری کوئی قسمیں ہیں ہمارے اوپر جو تمہیں جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گی کہ تمہارے لیے بھی کامیابی ہے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھیں ان میں سے کون ہے اس چیز کا ذمہ دار، کون ہے اس چیز کا ذمہ دار؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، لاؤ اپنے کوئی شرکاء اگر ہیں، اگر تم سچے ہو، جو تمہیں مسلمانوں کے مقابل میں اللہ کو جو ہے وہ زیادہ تمہیں محبوب بنا رہے ہوں، آؤ اگر کوئی تمہارے شرکاء ہیں تو انہیں لے کے آؤ۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کیفیت جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم اس کی مثال، اس کی کوئی تمثیل، اس کی کوئی کیفیت اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا اور اس وقت جو ہے سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ ہاں، جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے وہاں آخرت میں بھی ان کے کمر میں جو ہے وہ لوہے کی طرح کمر سیدھی ہو جائے گی، جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے، جھکنا چاہیں گے تب بھی نہیں جھک سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، اس وقت نظریں جھکی کھڑی ہوں گی اور اوپر جو ہے وہ ذلت سوار ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود فهم سالمون،
وقد كانوا يدعون الى السجود، اور پہلے جو ہے وہ سجدے کی طرف جو ہے وہ بلائے جاتے تھے، اور اس وقت جو ہے وقد كانوا يدعون الى السجود، اور پہلے جب وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے تو اس وقت وہ صحیح سالم ہوتے تھے، اس وقت جب صحیح سجدہ نہیں کیا تو آج بھی انہیں جو ہے وہ سجدے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ نے فرمایا انہیں مہلت دے دو، انہیں مہلت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہی سب سے مضبوط جو ہے وہ تدبیر ہے۔ کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی مزدوری مانگ رہے ہیں جو ان کے اوپر بوجھ بن رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو ہے کوئی غیب کی باتیں انہیں لکھ کے دی ہوئی ہوں کہ جن کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، اپنے رب کے احکامات پہ صبر کرتے رہیں اور اس حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ بنیے، اذ نادى وهو مکظوم، جب اپنے رب کو ایسی حالت میں انہوں نے پکارا تھا کہ جب وہ مکظوم تھے، یعنی اپنا غصہ جو ہے وہ پی رہے تھے، اپنے غم کی حالت میں انہوں نے دعا کی تھی اپنے رب سے۔ لولا تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پہ نہ ہوتی، اللہ کی نعمت انہیں نہ پالتی تو یقیناً وہ ہمیشہ اس چٹیل میدان میں پڑے رہتے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، ان کے رب نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں نیک لوگوں میں سے بنا دیا تھا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ کافر اپنی تیز نظروں سے کہیں آپ کو پھسلا نہ دیں، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ نظریں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھتے ہیں، کہیں آپ کو اس سے پھسلا نہ دیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ نہیں فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر یہ سب کچھ نصیحت ہے تمام جہانوں والوں کے لیے۔ سورۃ قلم میں آخرت کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ مانا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخلاق میں اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ان کے اعتراضات ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجنون یا دیوانہ ہے، فرمایا نہیں ان هو الا ذکر للعالمین، وہ تیرے رب کی طرف سے جو ہے یہ نصیحت ہے جو کر رہے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ حاقہ ہے، اور سورۃ حاقہ میں بھی سب سے بڑا تذکرہ اللہ نے قیامت ہی کا کیا ہے، قیامت کا اور آخرت کا ہی تذکرہ کیا ہے، اور بڑے عجیب انداز سے اللہ نے اس تذکرے کو جو ہے وہ چھوڑا ہے، یعنی شروع کیا ہے۔ سورۃ حاقہ جو کہ مکی سورت ہے، اس کی بھی 52 یعنی اس کی بھی 52 آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا الحاقۃ، ثابت ہونے والی، وما ملحاقہ، اور آپ کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے جو ثابت ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا وما ادراک ملحاقہ، آپ کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے جو ثابت ہونے والی۔ الحاقہ ملحاقہ، ثابت ہونے والی، کیا چیز ہے ثابت ہونے والی، آپ کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے ثابت ہونے والی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت۔ سمود نے کذبت سمود وعاد بالقاریہ، قوم عاد نے، قوم سمود نے جو ہے جھٹلایا تھا اس کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کو۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، یہ جو سمود تھے انہیں جو ہے ایک خوفناک آواز سے انہیں جو ہلاک کیا گیا، اور قوم عاد کے اوپر جو ہے تیز تند جو ہے وہ ہوا چلائی گئی، اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسے فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ہوا ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تک جو ہے وہ تیز چلتی رہی، اور اس کے بعد وہ اس طرح مرے پڑے تھے کہ جس طرح کے کھجور کے تنے جو ہوتے ہیں زمین سے اکھاڑ کے پھینکے پڑے ہوں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے آپ کسی کو باقی دیکھ رہے ہیں؟
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور ان سے پہلے جو ہے پہلے کے لوگ اور جن بستیوں کو جو ہے وہ الٹا دیا گیا تھا، سب کی طرف جو ہے ہمارے رسول آئے تھے. فعصوا فرعون الرسول فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پس انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کو جھٹلایا، پس انہیں ایک زبردست گرفت نے جو ہے وہ پکڑ لیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی جو ہے اوپر ہوا تو ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھایا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں. لنجعلها لكم تذکرة وتعيها اذن واعية، تاکہ اسے نصیحت بنا دیں اور تاکہ اسے یاد رکھ سکیں یاد رکھنے والے، اسے جو ہے وہ رکھ سکیں یاد رکھنے والے. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، جب قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا جس میں ایک پہلی نفخہ جو ہے وہ پھونکا جائے گا. وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ یعنی ریزہ جو ہے وہ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن یہ قیامت واقع ہو کے رہے گی، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن جو ہے یہ آسمان کمزور ہو رہا ہوگا اور اسے پھٹ جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہے اس کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو جو ہے وہ 8 فرشتے اس دن اٹھا رہے ہوں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارے رب سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہو سکے گی. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال مل گیا، وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑا حساب و کتاب مجھ سے ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ زندگی میں عیش کر رہا ہوگا اس بلندی والی جنت میں جس کے پھل جو ہے وہ پھلوں کے جو اس کے گچھے ہوتے ہیں، قطوفها دانیہ، وہ سب جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم جو ہے وہ اپنے پہلے ایام میں کر کے آئے ہو، اس کے بدلے آج ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اور اس کے مقابل میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو انسان اپنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ ہی دیا جاتا تو بہتر تھا، ہے کاش مجھے نامہ اعمال نہ ہی دیا جاتا تو بہتر تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش کہ موت پکی موت ہی بن جاتی، دوبارہ کوئی اٹھنا نہ ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کا مال و دولت جاہ و جلال کسی چیز نے جو ہے وہ فائدہ نہیں دیا. کہا جائے گا اسے پکڑو اور اسے جہنم میں جا کے داخل کر دو اور اسے جو ہے زنجیروں میں گاڑ دو، جن زنجیروں کے اندر باندھ دو جن کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا تھا، مسکینوں کو کھانا خود بھی نہیں کھلاتا تھا، دوسروں کو بھی نہیں کہتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی یہاں پہ قریبی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے جہنمیوں کی اس پیپ کے، جہنمیوں کے اس نکلنے والے ان کے جسموں سے وہ جو پیپ اور گندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے یہ گنہگار ہی کھا سکیں گے، یہی کھائیں گے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے ان تمام چیزوں کی جنہیں تم دیکھ رہے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ہو. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن مجید ایک رسول کریم کا جو ہے وہ کلام ہے، یعنی ان کے تھرو جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جو ہے وہ کہا گیا. رسول کریم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کا نہیں ہے، بلکہ نبی کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ رہے ہیں۔ قلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ ہی کسی کاہن کا یہ کلام ہے، بہت کم ہو جو لوگ اس کے سے سمجھتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی، سورۃ حاقہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کتنا ہی عمدہ کلام ہے، کتنا ہی عمدہ کلام ہے، یہ تو بہت ہی بڑے شاعر کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے، یہ جو ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے ایسے جھٹکا لگا فوراً کہ میں نے دل میں سوچا اور انہوں نے ان کو پتا چل گیا، اوہو یہ تو بہت بڑے کاہن اور جادوگر ہیں۔ تو فوراً اگلی آیت آ گئی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، کسی جادوگر یا کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی نصیحت نہیں کرتے۔ اور فوراً ایک توجہ ہوئی کہ یہ پھر کس کا کلام ہو سکتا ہے، فوراً آگے آ گیا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو اپنی طرف سے بنا لیتے تو ہم اس کا جو ہے اس کے جو ہے شاہ رگ کو جو ہے وہ کاٹ دیتے اور ہمیں اس سے جو ہے وہ مضبوطی سے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہ رگ کو کاٹ کر دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی نہ روک سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، تم میں سے بہت جھٹلا رہے ہیں، قیامت والے دن کافروں کے لیے حسرت ہوگا۔ یہ رب کی طرف سے حق الیقین ہے، تیرے رب کا کلام ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں کیونکہ تیرا رب ہی عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد سورت معارج ہے۔ معارج عروج سے ہے، بلندی اوپر کی طرف جانا، چونکہ اس میں ایک لفظ معارج کے نام سے گزرا ہے، اسی سے اس سورت کا جو ہے وہ نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ پیچھے والی صورتوں میں ہر ایک صورت میں قیامت کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا گیا ہے، اور سورت معارج میں قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ کون ہوتے ہیں مومن، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ سأل سائل بعذاب واقع، کسی پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو رہا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کی طرف سے کوئی اس کے جو ہے روکنے والا نہیں ہے۔ کلام ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جسے نہ ہی کوئی شعر کہہ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نثر کہہ سکتا ہے۔ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جتنی بار پڑھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ذی المعارج، جو کہ بلندی والا ہے، بلندی والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اسی کی طرف فرشتے اور اسی کی طرف جبرائیل علیہ السلام ہی بلند ہوں گے اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ قیامت کا وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جو مسلمانوں کے لیے، جو مومنوں کے لیے ایک مختصر سا ٹائم محسوس ہوگا، جیسے جتنے ٹائم میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے، اور وہی دن کافروں کے لیے 50,000 سال کا جو ہے وہ بن جائے گا۔ فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے، اپنے صبر کرنا، آپ جو ہے وہ اچھی طرح صبر کریں۔ وہ لوگ اسے دور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن یہ آسمان تانبے کی طرح پگھل جائے گا۔
اور یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم، اس دن یہ دیکھیں گے، یہ ان گنہگار کو دکھائیں گے کہ اس دن مجرم ہر ایک یہ تمنا کرے گا، ہائے کاش کے جہنم کے بدلے میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، تمام رشتہ داروں کو اور پوری زمین والوں کو دے دوں، مجھے جو ہے وہ چھڑا لیا جائے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظا، وہ آگ جو ہے وہ بہت بڑے شعلوں والی ہے، نزاعۃ للشوا، جو انسان کی چمڑی کو جو ہے وہ جلا کے اسے اتار کے رکھ دے گی۔ یدعو من ادبر وتولا، جو بھی کوئی اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہی پیچھے سے اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے۔ وجمع فاوعى، اور اسے بھی وہ پکڑتی ہے وہ آگ، جو انسان مال جمع کر کر کے سنبھال کے رکھتا رہا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے یہ اتنا یعنی کچے دل والا، کوئی پختہ جو ہے وہ پیدا نہیں کیا گیا۔ جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنا لگ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی آتی ہے تو اس وقت بخیل بن جاتا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بھلائی آتی ہے تو اس وقت بخیل بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، سوائے نمازیوں کے۔ اللہ نے جو نماز پڑھنا ہے ہمیشہ اس کو قرآن مجید میں دو لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اقامت صلاۃ، اس لیے کہ نماز پڑھنا اور نماز کے قائم کرنے میں فرق ہے۔ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پہ نماز صرف پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ آگے صفات سے اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ نماز پڑھنا، نماز قائم ہی کرنا ہے، جس طرح کہ فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، جو اپنے مال میں دوسروں کا حق جو ہے اسے سمجھتے ہیں، ہر مانگنے والے کا اور قریبی کا، اور جو حق نہیں مانگتے ہیں سب کے حق کو جو ہے اس میں سمجھتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو لوگ آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، اس لیے کہ ان کا رب کا عذاب جو ہے وہ ایسا ہے کہ غیر مأمون، جس سے کوئی بہت بڑے خوف والا ہے، کوئی امن والا نہیں ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں اور اپنی باندیوں کے کہ وہاں انہیں ملامت نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں کیا تو فرمایا وہ زیادتی کرنے والے بنیں گے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان آیات کا شروع ہوا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سوائے نمازیوں کے جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، اور آخری آیت میں فرمایا اور وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی شروع اور آخر میں نماز ہی کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہوں گے اس جنت میں، باغات میں، جنت میں۔ اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم۔ کافر جو ہے فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس کافروں کو وہ جو ہے آپ کی طرف جو ہے وہ دوڑتے اس طرح آتے ہیں کہ دائیں بائیں سے گروہ کے گروہ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم، وہ کافر جو ہے وہ طمع کرتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، فرمایا ایسا اس وقت نہیں ہوگا، اس وقت جو ہے انا خلقناہم مما یعملون، جیسے ان کے عمل ہوں گے اسی طرح انہیں جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، قسم ہے مشرق اور مغرب کے رب کی، فرمایا کہ
کہ ہم اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں جو ہے وہ بدل کے اور تمہاری جگہ پہ اوروں کو لے کے آ جائیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. کافروں کو کھیل تماشا کرنے دیں، کھیلنے دیں، کودنے دیں، یہاں تک کہ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، کہ اس دن کو ملیں جس دن کا ان کا وعدہ کیا گیا ہے. قیامت کے دن تک انہیں کھیلنے دیجئے، پھر رب کی پکڑ کو یہ دیکھیں گے جس دن یہ قبروں سے جو ہے نکل کے اپنے اس میدان کی طرف، اپنے اس جگہ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوں گے. نظریں ان کی جھکی ہوں گی، ذلت اوپر سوار ہوئی ہوگی، اور انہیں کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اس کے بعد سورت نوح ہے. سورت نوح جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے اس سورت کا نام ہے، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس کی 28 آیات ہیں. اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس کی تھوڑی سی عکاسی کی گئی ہے، اور اس پیغام میں یہی کہا کہ لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، اس کے بدلے جو ہے تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی. یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر دوں. ایک بات میری، شاید لوگ ایسی باتوں کو زیادہ سنتے ہیں جہاں انسان کو یہ نظر آتا ہو کہ دنیا کا جو ہے مجھے فائدہ نظر آ رہا ہو. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، ایک ایسا وظیفہ بتاؤ جس سے ہمارے جو ہے مالی مسائل حل ہو جائیں یا ہمارے مال میں جو ہے فراوانی آ جائے. بہت سے لوگ ایسے وظیفہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتاؤ. تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ سورت نوح کو جو ہے وہ پڑھ لو. سورت نوح اس کی تلاوت کر لو، اس کے اندر وظیفہ خود بخود بتایا ہوا ہے. اور کیا ہے وظیفہ؟ ذرا آئے دیکھیے سورت نوح. فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ انہیں عذاب علیم کے آنے سے پہلے انہیں ڈرا دیجئے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے واضح ڈرانے والا آیا ہوں. اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جو ہے ایک مقرر مدت تک جو ہے وہ تمہیں مؤخر کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کا جب وعدہ آ جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی مؤخر نہیں ہو سکتا ہے. لو کنتم تعلمون. آگے اب دعوت کا عملی آغاز. الفاظ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات سب دعوت دیتا رہا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعا ان کے بھاگنے کے علاوہ، پھرنے کے علاوہ کسی چیز میں ان میں اضافہ نہ ہوا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور اے میرے رب جب بھی میں نے انہیں بلایا تھا کہ تو انہیں معاف کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں جو ہے وہ ٹھوس لیتے تھے، کپڑے اوپر ڈال کے جو ہے وہ جو ہے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے تھے. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے انہیں علی الاعلان جہرن دعوت دی اپنی قوم کو واضح کر کے کھلے انداز میں جہرن. ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے ان کے لیے اعلان کر کے واضح علانیہ طور پر جو ہے انہیں دعوت دی. واسررت لهم، اور پوشیدہ طور پر بھی انہیں دعوت دی. فقلت، پس میں نے کہا. فقلت، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فقلت، پس میں نے انہیں کہا. کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگیے، وہ معاف کرنے والا ہے. اس استغفار کے بدلے میں جنت ملے گی، ہاں وہ تو ملنی ہے، لیکن جو مطلب ہوتا ہے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا.
اور تمہاری اولاد میں تمہیں جو ہے اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار اور عزت کو جو ہے وہ نہیں کرتے ہو، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اسی نے جو ہے وہ تمہیں جو ہے مختلف طبقات میں جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے، مختلف مراحل میں۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اللہ نے یہ تغمہ امتیاز دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان پہلے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اور بعد میں ذکر ہوتا ہے کوئی کمی اور کوتاہی۔ جس نبی کو یہ شان موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ایک مجلس میں 70 بار اور 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتے تھے اور معافی مانگتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ فرمایا یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے اوپر مسلسل موسلادھار بارشیں نازل فرمائے گا، اور تمہارے مال، تمہاری اولاد میں برکتیں دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے باغات اور نہریں جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ اب یہاں پہ استغفار کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کثرت کر کے دیکھیں تو صحیح، کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اس طرح نظر آئے گا جیسے صبح سورج طلوع ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت اس طرح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جب استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دیں، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں۔ اور خاص طور پہ یہ جن ایام میں ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ آخری ایام جو ہیں رمضان مبارک کے ہیں، اور ان آخری ایام میں کثرت سے رب سے معافی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ 3 دفعہ آمین 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 فرمایا۔ پوچھنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے 3 دعائیں کی تھی، ہر دعا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ایک دعا یہ فرمائی رغم انف رجل، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا اور یہ انسان خدمت کر کے اس کی جنت نہیں حاصل کر سکا ہے تو برباد ہو جائے۔ اور دوسرا وہ انسان رغم انف رجل ذکرت عنده ولم يصلي علی، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ اور تیسری چیز رغم انف رجل اتى علیہ رمضان فلم یغفر له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی، کیونکہ اس مہینے میں تو اللہ کی رحمت ایک بہانہ تلاش کرتی ہے، اس لیے استغفار استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت بڑی دعا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ فرمایا جو انسان صبح اور شام اس دعا کو پڑھ لے، صبح پڑھ لے تو شام سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں، شام کو پڑھ لی صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا
چھوٹی سی دعا ہے، میرا خیال یہ کہ شاید 5 یا 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، اگر یاد کی ہوئی ہو، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں ایک صفحہ جو ہے یا ایک جو ہے وہ 10 یا 100 صفحوں کی کتاب یاد کرنے پہ ہمیں جو اتنا لاکھوں جو ہے روپیہ ملے گا، لاکھوں کی دولت مل جائے گی، تو ایک 100 کیا ہزاروں صفحات بھی یاد کرنے پڑیں تو کر لیں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی دعا جس کا انعام یہ ہے، جس دعا میں بھی معافی اور استغفار کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے کہ جس انسان نے صبح اور شام اس دعا کو پڑھا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہمیں اس دعا کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس دعا میں بھی استغفار ہے۔ یہاں پہ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے الفاظ نقل کیے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ او لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا وقار کرتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عزت کرتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تحقیق اسی نے تمہیں جو ہے وہ طرح طرح سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، طرح طرح سے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور دیکھتے نہیں کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو مختلف طبقات میں بنایا ہے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند کو اس میں ایک نور دینے والا بنایا، اور سورج کو ایک اس میں چراغ کی طرح روشن کرنے والا بنا دیا۔ وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے تمہارے لیے جو ہے وہ ہر طرح کے جو ہے وہ نباتات تمہارے اگا دیے تمہارے لیے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہی ذات اسی زمین میں تمہیں دوبارہ لوٹائے گی۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر اسی سے تمہیں جو ہے وہ نکال کے کھڑا کر دے گی۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے پھر اسی زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جو ہے وہ جگہ بنایا ہے، فرش بنا دیا ہے، بساط بنا دیا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے جو ہے وہ اپنے اس کے کشادہ راہوں میں آرام سے چل سکو۔ یہ سب کچھ جب تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے تو اس رب سے کیوں نہیں معافی مانگتے ہو؟ کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اسی رب سے معافی مانگیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 بار استغفار کرتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو اس سے جو ہے وہ کہیں زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہم جو قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے رب سے اس طرح معافی مانگو۔ اور آگے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے نتیجے میں، ان الفاظ کے نتیجے میں وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدا، اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے انہیں کہا تھا تمہارے مال و اولاد میں برکت ہوگی، انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی ہے جو نہ ان کا مال بڑھا سکتی ہیں نہ ان کے اولاد میں برکت دے سکتی ہیں۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدا، میں نے انہیں کہا تھا کہ اس رب سے استغفار کرو، وہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے مال و اولاد میں برکت دے گا، انہوں نے اس کے الٹ کیا، ایسی چیزوں کی پیروی کی۔ اور فرمائے من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں انہیں جو ہے وہ نہیں بڑھاتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کفار نے آپس میں یہ کہا کہ لا تذرن آلہتکم، اور لوگوں اپنے باتیں ان معبودوں کو نہیں چھوڑنا، نوح علیہ السلام کے پیچھے نہیں لگنا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تمہارے یہ معبود جو ہے ود ہیں، سعا ہیں، یغوث ہیں، یعوق ہیں، نصر ہیں، اللہ نے ان کے نام ذکر کر دیے، اور یہ نام ان میں سے ان بزرگوں کے تھے جو کسی دور میں رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ فوت ہوئے تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، شیطان نے آ کے سبق پڑھایا کہ تمہارے یہ بڑے بزرگ تھے، یہ عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے، تم ان کی وجہ سے سیدھے راستے پہ رہتے تھے، اب یہ بزرگ نہیں رہے ہیں
تو تم ان کا ایسا کرو کہ ان کے بت بنا کے رکھ لو، ان کی مورتیاں بناؤ، تاکہ ان کو دیکھ کر تم اپنے رب کی عبادت رب کی کرنی ہے، ان کی نہیں۔ سبق یہ سکھایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، ان کو تو صرف اور صرف ڈرنے کے لیے رکھو کہ چلو ان کو دیکھ کے تمہیں اپنے رب کا ڈر ہوتا رہے۔ ان کو بنا کے رکھ لیا۔ جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے اپنا دوسرا پمپ پر چلا اور آ کے بتایا، ان کو آ کے کہا کہ تمہارے بڑے آبا و اجداد تو انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، اور تم کہاں پھر رہے ہو؟ تمہارے آبا و اجداد تو انہی کو مانتے تھے، انہی کی عبادت کرتے رہے تھے۔ سارے کی ساری قوم کو جو ہے وہ ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ قوموں نے معبود بنائے ہوئے تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کے اندر بھی جن بتوں کو بنایا ہوا تھا، وہاں پر بھی اسی طرح کے بت جو ہے اس قوموں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ انہی ناموں سے جو ہے مختلف عرب کے علاقوں میں انہی ناموں سے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا قد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، کہ یہ ان کافر جو ہے وہ گمراہی میں ہی آگے زیادہ بڑھے ہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا اور پھر جہنم میں داخل کیے گئے۔ فلم یجدوا من دون اللہ انصارا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا مددگار جو ہے وہ مدد کرنے والا نہ آیا۔ اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کسی کافر کو چلنے والا جو ہے وہ نہ چھوڑ، کوئی یہاں پہ بسنے والا، کوئی رہنے والا، کوئی کافر گھر بنانے والا نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہی کرتے رہیں گے اور آگے فاجر ہی لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے صرف وہی لوگ تھے جو بچے، اور باقی ساری زمین کے لوگوں کو اس سیلاب میں غرق کر دیا گیا تھا۔ آگے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورت میں چونکہ استغفار کا حکم دیا گیا تھا، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اسی دعا پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے جس میں استغفار کیا گیا۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور میرے والدین کے ساتھ اور جو مومن کے گھروں میں داخل ہو جائے اسے معاف کر دے، مومنوں میں سے، مومن مردوں میں سے، مومن عورتوں میں سے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو ان کی تباہی اور بربادی کے علاوہ کسی چیز میں نہ بڑھا۔ یہ دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور یہ تھی سورت نوح۔ اگلی سورت جن ہے، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس کی بھی 28 آیات ہیں، 28 اس کی آیات ہیں، سورت جن۔ اور اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو واقعہ کے پیچھے ہم نے سورت احقاف کے اندر اس میں شروع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ جنات کی ایک جماعت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے جا کے پیچھے اپنی قوم کے لیے دعوت دیتے ہیں اور قوم کو جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ پھر وہ جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کا کلام سنتے ہیں، اس کلام کو جو ہے وہ جنات کے اس واقعے پہ اس صورت میں پھر تبصرہ کیا گیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قربان جائیں اس رب پہ جس نے کس طرح کر کے عقیدوں کی اصلاح فرمائی ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی جادوگر ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی جنات کے اوپر کوئی قبضہ ہو سکتا ہے، آپ کے بھی تابع کوئی جنات ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرا کوئی براہ راست نہیں جنوں سے رابطہ ہوا، بلکہ میری طرف وحی کی گئی ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ ایک جنوں کی جماعت آ کر ایک جنوں کی جماعت نے آپ کا قرآن سنا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن،
آپ کہہ دیجئے میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک قرآن مجید کو جو ہے وہ سنا، جو قرآن مجید جو ہے وہ بہت عجیب کلام تھا جسے ہم نے سنا، جو کہ رشد ہدایت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پہ ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ہمارا رب جو ہے وہ بلند ہے اس سے کہ وہ کوئی اپنی صاحبہ یا اپنی کوئی اولاد بنائے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارے بے وقوف اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اس طرح کی بری باتیں، خلاف حق باتیں جو ہے وہ کہا کرتے تھے، اور ہم کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ پر کوئی جن یا شیطان، جن یا انسان جو ہے کوئی اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ نہیں باندھ سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور کچھ انسانوں میں سے ایسے لوگ تھے جو جنات سے جا کے پناہ مانگتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جنات اور سرکشی میں بڑھ گئے تھے۔ جنات یاد رکھیں، جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے ڈرتی ہے، انسان سے کمزور ہے، ڈرنے میں طاقت میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور دور دوروں کی مسافت چند لمحوں میں طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ مخلوق انسان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن جب جنوں نے یہ دیکھا کہ لوگ ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ شیر بن گئے، چلو یہ ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، اب ہم ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب کوئی قافلے سفر کر رہے ہوتے تھے، کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو وہاں قافلے کا ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا تھا میں اس وادی کے جن کے سردار سے پناہ مانگتا ہوں، آج کی رات کے لیے ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے، اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو چھوڑنے کا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا جو ہے وہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کی کامل کلمات سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور یہ فرمایا کہ سفر کے دوران اگر کسی منزل پہ اترو، کچھ ٹائم کے لیے وہاں رکنا ہو تو یہ دعا پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور فرمایا جو انسان شام کو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہاں پہ جنوں نے کہا کہ جب انسانوں نے جنوں سے پناہ مانگنا شروع کر دی تھی تو یہ جنات اور سرکشی میں بڑھ گئے تھے، اور آسمان سے جو ہے جنوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ تو بہت بڑا پہرا لگا دیا گیا ہے، کوئی جن وہاں جا کے جو کچھ نہیں سن سکتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور نہیں جانتے تھے کہ اب آسمان پہ جو پہرے لگا دیے گئے ہیں پتہ نہیں زمین والوں کے ساتھ رب کا کوئی ہدایت کا فیصلہ آ رہا ہے یا کوئی برائی کا فیصلہ آ رہا ہے، اور ہم میں سے کچھ نیک تھے، کچھ کچھ برے لوگ تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا زمین میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے کوئی بھاگ سکتا ہے۔ اور وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کو سنا تو اب ہم ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو رب پہ ایمان لے کے آ گیا اب اسے کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، کسی بھی وہ ظلم کا یا کسی بھی اس پہ جو ہے وہ کمی کا اسے جو ہے وہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کچھ مسلمان بھی ہیں
کچھ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے بھی ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اور پس جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ بھلائی کو تلاش کرتا ہے، اور ظالم لوگ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. یہ جو ہے ساری اس جن کا کلام چل رہا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احدا، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو. اور جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے دعوت دی، کادو یکونون علیہ لبدا، جنات اتنے یعنی ان کی بھیڑ ہو رہی تھی کہ کہیں بھیڑ کی وجہ سے آپ پہ گر نہ جائیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، میں رب کی طرف سے کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، مجھے بھی میرا رب جو ہے میرے رب کی طرف سے کوئی دوسرا مجھے پناہ نہیں دے سکتا ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، میری ذمہ داری رب کی طرف سے صرف یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں، اس کی رسالت کو پہنچا دوں. ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول کی، تو اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، جس دن جہنم کی آگ کو دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کون ہے کمزور اور کون ہے طاقتور، کس کا لشکر جو ہے وہ مدد والا ہے اور کون عدد میں کمزور ہے. فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، مجھے نہیں پتا کہ جو رب تمہیں وعدے دے رہا ہے وہ قریب ہیں یا دور ہیں، قریب آنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اور مہلت لمبی کرنی ہے، اللہ کو پتا ہے. عالم الغیب، وہی عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس کی غیب کی باتوں میں سے وہ غیب کی باتیں کسی پہ ظاہر نہیں کرتا ہے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس غیب کی باتوں میں سے کچھ بتا دیتا ہے، جیسے کہ جنت میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے، قبر میں یہ ہے، یہ ہونا ہے، پہلوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، پہلوں کی حقیقت یہ تھی. یہ چند غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو غیب کی باتیں ہیں یہ دنیا آخرت فلاں کا انجام کیا ہونا ہے، ایسا کیا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتا ہے اور وہی آگے جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. عالم الغیب وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور آگے فرمایا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کے قدرت اور قبضے میں ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح جو ہے وہ شمار کیا ہوا ہے. یہ تھی صورت جن، جس میں کچھ جن کے زبانی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی کہ انہوں نے دعوت کیسے دی اور کیا جو ہے اپنی دعوت میں انہوں نے جو ہے وہ پیغام دیا. اس کے بعد صورت مزمل ہے، صورت مزمل ہے، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے. اور اس صورت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات دیے گئے ہیں، کچھ مسلمانوں کو احکامات دیے گئے ہیں. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی جب غار حرا میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے گھر آتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ ہمت بڑھاتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ چادر لے کے جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں،
اس موقع پہ یا اس سے 1-2 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں کہ اسی وقت وحی آ جاتی ہے اور فرمایا اے چادر کو اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کپڑا لے کے لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر اپنے رب کے سامنے مگر تھوڑی سی رات، تھوڑی کے علاوہ باقی ساری رات جو ہے رب کے سامنے عبادت کیا کر۔ رات کا نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا دوسرے مسلمانوں کے لیے تو استحباب ہے، یعنی پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نماز کو، رات کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرے اپنے رب کے سامنے سوائے تھوڑا سا، آدھی رات او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے کچھ کم کر لیں، آدھی یا آدھی سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، اور ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر قرآن مجید کو صحیح معنی میں ترتیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر جو ہے یہ بات جو ڈال رہے ہیں یہ جو ہے وہ بھاری ہے، یقیناً ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ بہت بھاری بات جو ہے وہ ڈالیں گے۔ آپ کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے پہلے آپ کو راتوں کا اٹھنے والا بھی بننا ضروری ہے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے عبادت کرنے والا بننا ضروری ہے، تب اس ذمہ داری کو بھی آپ نبھا سکیں گے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل، یہ ایک جملہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ کچھ لوگوں کی گفتگو میں ان کے اس بات میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک وزن پڑ جاتا ہے، وہ بظاہر ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کسی بھی مجلس میں کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ان کی بات کو ایک وزن مل رہا ہوتا ہے، جہاں اس بات کے بیک گراؤنڈ میں ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو باتیں کرنا بہت آ گئی ہیں۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی بات کرنے والوں کی باتوں میں بھی وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وزن کے پیچھے جو چیز وزن ڈال رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا جو ہے آپ کے لیے، رات کا اٹھنا جو ہے یہ آپ کو اشد وطئا، آپ کو دل جمی دے گا، آپ کو کمر کو مضبوط کرے گا، واقوم قیلا، اور آپ کی قیل سے ہے اور آپ کی بات کو مضبوط کرے گا۔ رات کا اٹھنا جو ہے یہ آپ کی اس بات کو وزن کرے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور یہ ہے جو آپ کی بات کو جو ہے وزن ڈالے گا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بھی اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا کریں، دن کو بھی اپنے رب کے لیے تسبیحات اور اپنے رب کے لیے نوافل پڑھتے رہا کریں، لیکن رات کو اپنے رب کے لیے آدھی رات اس سے تھوڑا کم یا تھوڑا سا زیادہ اپنے رب کے سامنے قیام کیا کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کریں اور صرف اللہ کے لیے خالی ہو جائیں۔ وہ رب المشرق اور مغرب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو کارساز بنائیں، اسی کو کارساز جو ہے بنائیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رب وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو آپ کو مذمت میں، بری چیزوں میں آپ کی مذمت کریں گے، آپ ان کے باتوں پہ صبر کرنا اور اچھے انداز سے ان سے جو ہے وہ علیحدہ ہو کے رہنا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے چھوڑ دیجیے اور ان جھٹلانے والوں کو اور ان نعمتوں والوں کو، ان دنیا والوں کو تھوڑی سے میں انہیں مہلت دوں گا، پھر ہمارے پاس آ کے ہم انہیں پکڑیں گے اور پھر ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں جا کے اٹک جایا کرے گا اور عذاب علیم دیا جائے گا۔ جس دن زمین جو ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین یہ زلزلہ اس پہ برپا ہوگا اور جس دن یہ پہاڑ جو ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح ایک بھربھرے پہاڑوں کی طرح جو ہے بالکل جو ہلکے کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ فرمایا ہم نے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہم نے اپنا رسول تمہاری طرف بھیجا
تمہارے اوپر گواہی دینے والا بنا کے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، انہیں جو ہے اس فرعون کو جو ہے وہ پکڑا گیا، اسے جو ہے وہ بہت سختی سے جو ہے اسے پکڑ لیا گیا تھا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور لوگوں اس دن سے کس طرح جو بچ سکو گے، کس طرح تم اس سے بچ سکو گے، ان کفرتم یومن، اس دن سے اگر تم نے انکار کیا، اس دن سے اگر تم نے انکار کیا تو کس طرح اللہ سے بچ سکو گے، جس دن یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، جس دن بچے بھی اس کی ہولناکی دیکھ کے بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، آسمان اس دن پھٹا ہوا ہوگا، اس کا وعدہ یہ پورا ہو کے رہے گا۔ فرمایا اس سب کچھ میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کے لیے صحیح راستہ اختیار کر لے، تیرا رب یہ جانتا ہے۔ اب آگے والی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رات کا اٹھنا جو ہے، شروع میں انہیں یہ بتایا گیا کہ آدھی رات یا 1/3 رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر لیا کرو، اور اس آدھی رات پوری اور رات کا یا پھر رات کا تیسرا حصہ پورا جو ہے وہ عبادت کر لیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اندر کوئی بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مسافر بھی ہو سکتے ہیں، جو اپنے دنیا کمانے کے لیے کہیں سفر پہ گئے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر، یا کچھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے تخفیف کر دی گئی۔ وہ آدھا یا تہائی حصہ جو وہ فکس کرنے والی بات تھی وہ منسوخ کر دی گئی، اب آزادی ہے، جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لیکن قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں قرض جو ہے وہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی بھلائی آگے نیک عمل کر کے اللہ کے پاس بھیجو گے، اللہ کے پاس رکھو گے تو وہ اللہ کے پاس بہتر پاؤ گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہت بڑا اجر پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ مدثر ہے، اور سورۃ مدثر بھی سورت مکی سورت ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جیسا لگتا ہے کہ مدنی ہے، کچھ حصہ اس کا مکہ میں نازل ہوا ہے اور کچھ حصہ اس کا مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اور مکہ میں جو اس کا نازل ہوا ہے وہ اس کا ایک ایسے انسان کی حرکت پہ تبصرہ کیا گیا ہے، ایک ایسا انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا نام جس کا ولید بن مغیرہ تھا، جس کو کافروں نے چنا کہ ذرا دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، کیا کہنا چاہیے، جادوگر کہیں، کاہن کہیں، ساحر کہیں، کیا کہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، کس طرح اس نے تیوڑی چڑھائی، کس طرح تکبر کیا، اور کس طرح اس نے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ آخر میں فرمایا کہ وہ جہنم میں سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر۔ آغاز ہوتا ہے اس سورت کا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ انسان جب کپڑے پہنتا ہے نا تو 2 طرح کے کپڑے پہنتا ہے، ایک ہوتا ہے کپڑا جو کہ جیسے انسان اندر کی بنین پہنتا ہے جو جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے شعار، اسے کہا جاتا ہے شعار، شعار سے ہے جو بالوں کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انسان اوپر کپڑا، یعنی جیسے قمیص کے اوپر، بنین کے اوپر قمیص پہن لیتا ہے یا اوپر چادر اوڑھ لیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے دثار۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور رب ڈرائیے اپنے رب کے لیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی جو ہے وہ بزرگی بیان کریں، اپنے رب کی بزرگی بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، والرجز فہجر، اور یہ جو پالیدی ہے، ناپاکی ہے، اسے چھوڑ دیجئے،
ولا تمنن یعنی بتوں کی پالیدی یا کسی طرح کی بھی ہوتی ہے آپ اس سے دور رہیے. ولا تمنن تستکثر اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی پہ احسان کر کے اس کے بدلے میں امید رکھنا کہ یہ مجھے زیادہ دے گا، ایسا نہ کرنا. ولا تمنن تستکثر اور کسی پہ اس لیے احسان نہ کرنا کہ اس سے زیادتی کی امید رکھتے ہوئے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ جس دن وہ سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، وہ دن کافروں پہ بہت سخت ہوگا. چھوڑیے مجھے اور جس کو میں نے اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا ممدودا اور جس کے لیے مال بہت بہت دیا تھا، جس کو بڑے بڑے بیٹے جو ہے دیے تھے، وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور جس کے لیے جو ہے بچھونا بنایا تھا، اور پھر وہ طمع کرتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے گا. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا خبردار وہ ہے ہماری آیات سے جو ہے وہ انکار کرنے والا، وہ ہے ہماری آیات کے ساتھ آیتوں کا مخالفت کرنے والا. سأرہقہ صعودا میں اسے جو ہے چڑھائی پہ چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر اللہ برباد ہو جائے کس طرح اس نے اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر پھر وہ غارت ہو جائے اس نے کیا اندازہ لگایا. ثم نظر پھر اس نے دیکھا. ثم عبس و بصر پھر اپنی تیوڑی چڑھائی اور منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر اور پھرا اور تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر تو کہنے لگا یہ تو ایک جادوگر ہے جس کا اثر ہوتا ہے. یہ اس ولید بن مغیرہ کے اوپر تبصرہ ہوا جو اس بنیاد پہ مجلس قائم ہوئی تھی کہ ذرا ہم آپس میں ایک بات کریں گے، سب جادوگر کہیں، شاعر کہیں، کیا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرمایا جن کو سب کچھ دیا تھا، جن کے لیے مال و دولت جنہیں دی تھی، دنیا کا سب کچھ دیا تھا، کہ اللہ کی آیات کو مانیں گے اور بڑے سوچ اپنی طرف سے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا برباد ہو جائے. آخر میں آ کے کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر یہ تو بشر کا کلام ہے. فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 آیات کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پروا ہے کہ بظاہر دو لفظ ہیں لیکن ان دو لفظوں میں بہت بڑا بڑا معنی ہے. جہنم میں اسے ڈالا جائے گا. آپ کو کیا پتا کہ جہنم کیا ہے؟ جو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی. لواحۃ للبشر بشر کو جو ہے وہ اس کے یعنی یہ چمڑا جو ہے اسے جو ہے وہ جلا کے رکھ رہی ہوگی. علیہا 19 جس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے 19 فرشتے اس کے اوپر جو ہے مقرر ہو رہے ہوں گے. اور اس جہنم کو وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا. یہ فرشتوں کی تعداد اور یہ گنتی تو صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ تمہیں جو ہے کافروں کو جو ہے وہ یقین ہو جائے عذاب کا اور مسلمانوں کو جو ہے ایمان میں اور جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ سکیں. وگرنہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے. وما يعلم جنود ربک الا هو وما هي الا ذکری للبشر اور اللہ تعالیٰ کا لشکر کتنا بڑا ہے کیسے ہے اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ کو صرف ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. ہر ایک انسان نے جو ہے کل نفس بما کسبت رہینہ جو کچھ کر رہا ہے اسی کے آگے انسان بطور رہن کے یوں سمجھ لو کہ انسان جو ہے وہ مرہون ہے اپنے اعمال کے سامنے. اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس کا جو ہوگا. الا اصحاب الیمین سوائے جنت والے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. یہ آگے والی آیات ایک بہت بڑی آیات ہیں. فرمایا جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے جہنمیوں سے او ما سلککم فی سقر او تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا. جہنمی جواب دیں گے. پہلا جواب غور کیجئے گا پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین ہم نمازی نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ نمازیں پڑھتے تھے، نہ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں کوئی ہولا غلہ ہوتا، جہاں کوئی کھیل تماشا ہوتا، جہاں کوئی برائی کی محفلیں ہوتی، سب سے آگے ہمارا نام وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا، فلاں جو ہیں وہ آج آ کے جو ہے اس برائی کا افتتاح کریں گے اور یہ گندے کام میں جو ہے شریک ہوں گے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اس لیے ہم جہنم میں ہیں۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی کی سفارش انہیں جو ہے وہ کام نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، وہ کیوں اس نصیحت سے وہ اعراض کرتے رہے، اس طرح اعراض کرتے رہے، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے کوئی شیر آتا ہے اور اس کو گدھے دیکھ کے بھاگ پڑتے ہیں، یہ گدھوں کی طرح دیکھ کے بھاگ رہے ہوتے تھے۔ بل لا يخافون بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا بل لا يخافون الآخرة كلا انها تذکرہ، فرمایا یہ سب کچھ یہ جو ہے جو تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ وما يذکر الا ان يشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے، اللہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وہ نصیحت نہیں حاصل کریں گے مگر اللہ نے چاہا تو۔ ہوا اہل التقوی، اللہ کی ذات ہی ہے جو تقوی دینے والی ہے۔ وہو اہل المغفرہ، اور وہی ہے جو مغفرت دینے والا ہے، وہی جو ہے اسی کے لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے۔ اہل التقوی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اہل التقوی اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے، اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو مغفرت دینے والی ہے، مغفرت دینے والی ہے۔ یہ ہے تھی صورت مدثر، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے حالات کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ تبصرہ اس وقت کے کافر پہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد صورت قیامہ ہے۔ صورت قیامہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی قیامت کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑے سے انداز سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صورت قیامت کا اس کی جو ہے وہ 40 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی کر کے 40 اس کی آیات بنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ لام زائدہ ہے، قسم ہے قیامت کے دن کی، فرمایا اور قسم نفس لوامہ کی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پوروں کے انسویہ بنانا، اس کے انگلیوں کے جو یہ پورے ہیں انہیں بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کے ہم انگلیوں کے پورے بھی بنانے کے لیے تیار، اس پر قادر ہیں، اور آج اس سے کچھ ٹائم پہلے اور تھوڑے عرصے کی آج کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ کسی انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے ہیں، اور جتنے انسان دنیا میں ہیں سب کے نشانات الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کلام مجید میں نازل کر کے فرما دیا تھا کہ ہم بندے کو دوبارہ زندہ کرنے پہ تو کیا، ہم اس کی انگلیوں کے نشان بھی دوبارہ سے بنا سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے جو ہے وہ صرف نافرمانیاں ہی کرتا رہے، وہ صرف برائی میں آگے بڑھتا رہے، کہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ ذرا بتا دو جب آنکھیں پھٹ جائیں گی، سورج جو ہے، چاند جو ہے، یہ جو ہے اسے گرہن کی طرح لگا ہوا ہوگا اور سورج اور چاند کو اس وقت جمع کیا ہوگا۔ انسان کہے گا آج کوئی ہے بھاگنے کی جگہ؟ این المفر، کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ آج کوئی ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس دن کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، رب کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا، رب کی طرف ہی جانا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا بما قدم و اخر، کیا چیز ہے جو لے کے آیا ہے،
کیا چیز ہے جو چھوڑ کے آیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے اوپر جو ہے وہ بصارت رکھنے والا، فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ خود انسان اپنے اوپر خود ایک حجت ہوگا، اگرچہ بہت بڑی معذرتیں پیش کر لے لیکن خود جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ حجت ہوگا. لا تحرک به لسانک لتعجل به. آگے قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمناً ایک آداب دیے گئے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں آپ خاموش ہو کے سنا کریں، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں. جب قرآن مجید پڑھ کے جبرائیل اپنی وحی نازل فرما دے گا تو یہ پورا کا پورا آپ خود بخود جو ہے وہ یاد ہو چکا ہوگا، آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلدی نہ کیا کریں. اور پھر آگے جو ہے اس کا بیان کرنا، یہ بیان کروانا آپ سے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. ثم ان علینا بیانا. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تبصرہ اسی قیامت پہ اور دنیا پہ فرمایا کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو چھوڑتے ہو. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے جو ہیں وہ بجھے ہوئے ہوں گے. اور تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ جو ہے وہ چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج تو بالکل کمر توڑنے کی طرح کا کوئی معاملہ ہوگا. کلا اذا بلغت التراقیہ، یعنی یہ تو اس دن کی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جب انسان جو ہے اس کی جان جو ہے وہ حلق میں آ کے پھنس رہی ہوتی ہے اور لوگ پکار رہے ہوتے ہیں کوئی ہے ذرا دم کرنے والا، او اس کو کوئی کیا ہو گیا کیا ہو گیا، حل من راق، کوئی ہے رقیہ کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور اس وقت جب سمجھتا ہے کہ اب فراق کا ٹائم آ گیا اور ایک پنڈلی پلنے سے جو ہے مل جاتی ہے، اب رب کی طرف ہی جانا ہے. فلا صدق ولا صلی، نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی صدقہ کیا اور جھٹلاتا اور منہ پھیرتا رہا. ثم ذهب الى اهله يتمطى فاولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. یہ تمام نصیحتیں کی گئیں کہ انسان آخری وقت میں پھر وہاں پہ افسوس کرے گا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی فضول چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک قطرہ منی کا نہیں تھا؟ اور پھر اللہ نے کیسے اس کو جو ہے گوشت کا لوٹا بنا کے اسے پیدا کیا، پھر انسان کو اس سے اس کا جو ہے وہ اللہ نے جوڑا بنا دیا. جو اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پہ کیا قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یقیناً وہ اس بات پہ قادر ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. جو اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اس کے بعد ہے سورت دہر. یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مدنی ہے اور اس سورت کی جو ہے وہ 31 آیات ہیں اور اس سورت کا نام سورت انسان بھی رکھا گیا ہے، سورت انسان بھی رکھا گیا ہے اس سورت کا نام. سورت دہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی کچھ نعمتیں ذکر کی ہیں اور ساتھ انسان کا ایک منہج اور دستور بتا دیا ہے. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ انسان کچھ نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے جو ہے وہ بنایا اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. پھر فرمایا انا هديناه السبيل، اسے راستہ بتا دیا، اب چاہے شکر گزار بن جائے یا ناشکرا بن جائے. وَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلاسل، زنجیریں اور ان کے لیے طوق اور جہنم ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اور نیک لوگ جو ہیں یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ جو ہے جنت کے ان پیالوں سے جو ہے وہ پی رہے ہوں گے. کان مزاجها کافورا، جس میں امیزش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافور کی یعنی اپنی طرف سے بہت عمدہ خوشبوؤں کی کرے گا. اور وہ صرف ایک ایک گلاس نہیں دیے جائیں گے، عین یشرب بها عباد اللہ، وہ چشمے ہوں گے جس سے اللہ کے بندے یہ پی رہے ہوں گے. یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. یہ اپنی نظر کو پورا کرتے رہے اور قیامت کے دن سے جو ہے وہ ڈرتے رہے. مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے رہے.
دنیا میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مسکین کو، یتیم کو، ہر کو، قیدی کو، ہر ایک کو کھانا کھلاتے رہے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے رہے تھے، اس کا بدلہ اپنے رب کے پاس جا کے دیکھیں گے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کی سختیوں سے انہیں جو ہے وہ نجات دے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرور جو ہے وہ انہیں دیا جائے گا۔ ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور جنت کے لباس پہنائے گا، وہاں تختوں پہ بیٹھ کے ریشم کے لباس جو ہے وہ پہنائے ہوئیں گے، اور وہاں جنت کے پھل جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت کے اندر وہ غلام اور بچے جو ہیں وہ اس طرح برتن چاندی کے اور شیشے کے لے کے پھر رہے ہوں گے، اور وہ بچے ایسے ہوں گے کہ جس طرح کے موتی ہوتے ہیں کس طرح، اور فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک ایسے چشمے سے انہیں جو ہے وہ پلایا جا رہا ہوگا جس کا نام سلسبیل رکھا ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ان بچوں کو جب وہاں دیکھیں گے تو ایسا کریں گے جیسے کہ موتی ہیں جو بکھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہ ہوں گی فرمایا تیرے رب کی بڑی نعمتیں اور بڑی بادشاہت، اور اس پہ پھر لباس وہ پہنائے جائیں گے استبرق کے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ، اور کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں پاکیزہ شراب وہ پینا جو ہے وہ دے گا، وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا چیز ہوگی جو شرابًا طَهُورًا ہوگی۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے تمہارا بدلہ اور وہ تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے جو محنت کر کے آئے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، آپ اپنے رب کے حکم پہ صبر کرتے رہیں، کسی کافر کی اتباع نہ کریں، اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرتے رہیں، رات کو جو ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے رہیں۔ انہا اولا یحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، آخرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم چاہیں تو ان کو بدل سکتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ ہے نصیحت، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پکڑ لے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے رحمت میں داخل فرمائے گا، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورت مرسلات ہے۔ مرسلات کا لفظی معنی تو ہے مرسلات یعنی بھیجی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں چند ایک ایسے الفاظ بول کے، ذو معنی الفاظ بول کے جس کے بہت سے معنی بن سکتے ہیں، ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور اس قسمیں اٹھانے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ اور قرآن مجید کی صداقت پہ، اور پھر اس صورت کا بھی ان تمام صورتوں کا اسلوب، مقصد، ایک مطمع نظر وہ ایک چلتا آ رہا ہے، اللہ کو مانو، آخرت پہ یقین رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آخرت میں یہ ہوگا، وہ دن ایسا سخت ہوگا، ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو، صورت مرسلات کو مغرب کی نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ مغرب کی نماز میں اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، مرسلات وہ ہوائیں جو چلتی ہیں ان کی قسم، وہ جو زور سے جو ہے وہ جھونکا دینے والی ہوائیں ہوتی ہیں ان کی قسم، والناشرات نشرا جو بادلوں کو جو ہے وہ پھیلا رہی ہوتی ہیں ان کی قسم، فالفارقات فرقا جو حق و باطل میں، یہاں سے مراد فرشتے آ جاتے ہیں جو فرق کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قسم، فالملقیات ذکرا وہ جو ذکر کی وحی کر رہے ہوتے ہیں ان کی قسم، عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، ان تمام قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا ہے، جس دن کا وہ واقع ہونے والا ہے، جس دن یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ روئی کی گالوں کی طرح ہو جائیں گے،
اس وقت ہی اللہ کے جو رسول جو ہیں وہ بھی ایک مقرر وقت پہ جو ہے انہیں جو ہے وہ لایا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، ایک فیصلے والے دن کے لیے. اور آپ کو کیا پتا کہ فیصلے والا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے حالات بیان کر کے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہوگا، اور ہر ایک اس مفہوم کے بعد فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن ظالموں کے، ان جھٹلانے والوں کے لیے. اور آخر میں چل کے پھر اللہ نے متقین کے تھوڑے سے حالات بیان کر دیے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. متقین جو ہے وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے لیے ہر طرح کے وہ میوے ہوں گے جو وہ خواہش کر رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو آزادی سے، وہ اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو. اس طرح کر کے نیککاروں کو جو ہے وہ بدلہ دیا جاتا ہے، اور ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرموں سے کہا جائے گا فائدہ اٹھا لو ابھی جتنا اٹھانا ہے، پھر تمہیں جو ہے آخر میں جا کے ہلاکت ہوگی ان جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور کافروں کے جرموں میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن جو ہے وہ جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کس حدیث پہ، کس چیز پہ اس قرآن مجید کے بعد وہ ایمان لاتے ہیں؟ کون سی وہ حدیث ہے جس پہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ اس پہ ایمان لا رہے ہیں؟ یہ ہے سورۃ مرسلات، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ عامہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ نبا جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے دن جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.